گزشتہ شب ایران پر اسرائیل کا فضائی حملہ 200 سے زیادہ ہوائی جہاز اس حملے میں استعمال کیے گئے اور 100 کے قریب ایران کی مختلف تصنیفات کے اوپر اٹیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران کے کمانڈر ان چیف اور ان کی ایٹامک انرجی کے بہت سے سائنسدان شہید ہو گئے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی، بات تو اب چلنا شروع ہوئی ہے۔ کیا ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہ تھی کہ وہ ان بلاسٹک میزائلز کو اپنی طرف آنے سے روک سکتی؟ ایک طرف تو ایران کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہمارے دلوں میں ابھر کر سامنے آئے ہیں کہ ایران کے پاس اگر اتنی ہمت، طاقت، جرأت نہیں تھی تو وہ پھر کیوں بارہا ان لوگوں کو للکارتا رہا۔ آج امریکن صدر نے اس حوالے سے یہ بات عیاں کر دی کہ جو تم میں بہادر تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اگر تم اب بھی امن کے خواہش مند ہو تو آؤ ہم امریکہ اور ایران بیٹھ کر ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے پرامن مذاکرات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران کے اوپر ہونے والے حملے میں جو ایران کے مخالف استعمال کیے گئے ہیں ایئر پلین، اس میں جیٹ طیارہ F-35، F-16 اور F-15 استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی بیک وقت اپنے فل فیولنگ کے ساتھ جو ون گو فلائٹ ہے اس کا دورانیہ یا ڈسٹنس جو ہے وہ 10,093 کلومیٹر بنتا ہے، جبکہ سب سے شارٹیسٹ روٹ جو بائی ایئر ایران سے اسرائیل کا ہے وہ 1724 کلومیٹر ہے۔ تو کسی بھی طور پر یہ ممکن نہ تھا کہ ان 200 ایئر جیٹ طیاروں کو ہوا کے اندر ری فیولنگ کی جا سکتی۔ ایران کے حوالے سے حملے کے اوپر یقینی طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلم ممالک نے کسی ایک نے اپنی ایئر بیس یا ایک سے زیادہ ممالک نے اسرائیل کو دی، جہاں سے انہوں نے ری فیولنگ کی۔ بات پھر اور طرف چلے جائے گی۔ بہرحال اگلا جو چیپٹر ہے، جب ایران نے اسرائیل کے لیے اپنے 200 ڈرونز چھوڑے تو اردن نے ان ڈرونز کو گرانا شروع کر دیا۔ تو اب ایران کے پاس آپشن بہت سے ہیں جو وہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن میری ناقص رائے میں جو اس سے پہلے ایران اپنے آپشن استعمال کر چکا ہے اس میں نمبر 1 آپشن یہ ہے، ان تمام اسلامی ممالک کا جو بحری بیڑے ہیں وہ سمندر کے راستے روک لے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ ایران ایٹمی حملہ کر دے اسرائیل کے اوپر، یا ایران اپنا ایٹمی حملہ کر کے خود کو ایٹمی قوت ڈکلیئر کر دے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہیں نظر آ رہا۔ اب پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان بھی اسرائیل کو اسی لیے کھٹکتا تھا کہ پاکستان کے پاس نہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی ہے بلکہ پاکستان اس سے بہت آگے جا چکا ہے، اور اسے اس کا پورا اندازہ شاید نہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ہندوستان کے تھرو ہم پہ حملہ کیا، اور جب دانت کھٹے ہوئے تو واپس چل دیے۔ اب ایران کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ ایران کے مسائل کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کیا اب تیسری عالمی جنگ لڑنے جا رہے ہیں جس میں ایران اور اسرائیل کے حمایتی ہوں گے؟ امریکہ اسرائیل کا حمایتی ہے، ہندوستان اسرائیل کا حمایتی ہے۔ یہاں پر اس وقت تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کی اس حملے کی پرزور مذمت کی ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور تمام دوسرے ممالک بھی، جس میں متحدہ عرب امارات بھی۔ لیکن بات ختم تب ہوگی جب ایران کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس جواب کے نتیجے میں دانت کھٹے ہوں گے اسرائیل کے۔ یہ جو میپ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں یہ جو ریڈ کلر کا ایریا ہے یہ اسرائیل ہے، اور تمام کا تمام گرین مسلم ممالک۔ ہم ایز اے مسلم ممالک غدار اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، مگر مجھے اللہ کے ہاں یہ یقین بھی ہے اور امید بھی ہے، جس طرح اسرائیل نے ٹارگٹ کر کے پن پوائنٹس کے اوپر ایران کے ایٹمی تصنیفات اور
اہم شخصیات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ خطے میں جتنے بھی بحری بیڑے ہیں اور جن ممالک کی فضائی حدود اس کے خلاف استعمال ہوئی ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیبیا، شام اور عراق کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ شمالی کوریا ہے یا جنوبی کوریا، فیصلہ اب ایران نے کرنا ہے۔